یہ فہرست ہے، یہ کافی لمبی فہرست ہے، اور مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں پروگرام کی ترتیب کیا دوں۔ یہ کشمکش ہے سیانت دل میں، یہ کشمکش ہے حمایت دل میں، سناؤ تم کو کہاں سے پہلے، ہر ایک ٹکڑا یہ کہہ رہا ہے یہاں سے پہلے، یہاں سے پہلے۔ سکون دل کے لیے کچھ تو اہتمام کروں، سکون دل کے لیے کچھ تو اہتمام کروں، ذرا نظر جو ملے پھر انہیں سلام کرو، اور مجھے تو ہوش نہیں، آپ مشورہ دیجئے کہاں سے چھیڑوں فسانہ، کہاں تمام کروں۔ آئیے اب میں اپنے مقرر اول کی حیثیت سے فیض آباد سے تشریف لائے ہوئے امام و خطیب جامع مسجد سرائے پختہ فیض آباد سے تشریف لائے ہوئے انتہائی خلیق و ملنسار، علم و ادب سے آراستہ و پیراستہ حضرت مفتی ضیاء الدین صاحب قاسمی مقدس اللہ العالی کو میں بڑے ہی ادب کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں، اور خیر الکلام ما قل و دل کے ضابطے کو مد نظر رکھتے ہوئے سامعین کے قلوب کو محسوس فرمائیں۔ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صاحب التاج والمعراج سيد الإنس والجنات محبوب رب الأرض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون صدق الله العظيم۔ لائق صد احترام اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، سرزمین نیتا کے غیور مسلمان، پردہ نشین خواتین، میری ماؤں اور بہنوں، یہ دنیا دار الامتحان ہے، ابتلاء اور آزمائش کی جگہ ہے۔ یہاں ہمیں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، عارضی قیام ہے۔ وَأَحْيَا دَوَاءُ الْمَوْتِ كُلَّ طَبِيبِ، ہر ایک کو یہاں سے جانا ہے، ہر ایک کو فنا کے گھاٹ اترنا ہے۔ موت کی دوا نے ہر طبیب کو، ہر ڈاکٹر کو عاجز کر دیا ہے۔ یہاں پہلوان، شہزور، شہسوار بے بس اور کمزور نظر آتے ہیں۔ فلو عاش اہل الدنیا كلها منعنا بها من جیئة وذهوب تملكها الآتي تملك سالب وفارقها الماضي فراق سلیب۔ آنے والا ایسے آتا ہے جیسے کسی کی کرسی چھین لے، اور جانے والا اس طرح اس دنیا سے جاتا ہے جیسے لٹ گیا ہو، کسی نے اس کا سب کچھ چھین لیا ہو۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر چیز فنا کے گھاٹ اترنے والی ہے، بقا صرف ایک ذات کو ہے، اللہ رب العزت والجلال کو۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، تباہ و برباد ہونے والی ہے، سوائے اللہ رب العزت والجلال کے ذات گرامی کے۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت القارعة ما القارعة وما ادراك ما القارعة
يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة. یہ ساری آیات اس ظالم انسان کا انجام بتا رہی ہیں. اسے آج نہ چلنے کا ہوش ہے، نہ کھانے کا ہوش ہے، نہ پینے کا ہوش ہے، نہ غفار کا ہوش ہے، نہ قہار کا ہوش ہے، نہ جبار کا ہوش ہے. اپنی زندگی اس طرح گزارتا ہے جیسے اپنا مالک خود ہے، جیسے اپنا خالق خود ہے، جیسے یہ موت سے بچ جائے گا، جیسے یہ فرشتوں سے بچ جائے گا، جیسے یہ دوزخ کو بجھا دے گا. نہیں، یہ دنیا عارضی ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، بس نامور بزیر زمیں دفن کردہ اند، کس ہستیش بروئے زمیں برنشا نماد. ہمیں یہ دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اور پورے علماء کو، واعظین کو، مبلغین کو قرآن یہ پیغام دیتا ہے وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ. ایک دن آنے والا ہے جو حسرت کا دن ہوگا، جو افسوس کا دن ہوگا، جو ندامت کا دن ہوگا. يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. ایک ایسا دن آنے والا ہے جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گا. اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ. آسمان پھٹ جائے گا. اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ. سورج بے نور ہو جائے گا، لپیٹ دیا جائے گا. آج زلزلہ آیا، چند موتیں کیا ہوئی، چند بلڈنگیں زمین بوس کیا ہوئی. لوگوں نے کہا قیامت صغرا ہے. تو قیامت سے مماثلت کہاں ہو سکتی ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو، یاد کرو قیامت کا جو زلزلہ ہوگا اس کے سامنے یہ زلزلے ترکی اور سیریا کے، جاپان کے، نیپال کے زلزلے کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی مماثلت نہیں ہے، کوئی برابری نہیں ہے. رب کہہ رہا قیامت کا زلزلہ شیء عظیم، بہت بڑی چیز ہوگی. یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. دودھ پلانے والی ماں کو اپنے بچے سے کتنی محبت ہوتی ہے، کتنی شفقت ہوتی ہے، کتنا پیار ہوتا ہے. ماں بھی اپنے بچے کو بھول جائے گی. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى. لوگ ایسے نظر آئیں گے جیسے مدہوش ہیں، مست ہیں، نشے میں ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، مدہوش نہیں ہوں گے. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. اللہ کا عذاب ہوگا ہی ایسا سخت. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں اس دن سے ڈرائیے. اے علماء اور واعظین، انہیں اس دن سے ڈرائیے. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ. حسرت کا دن ہوگا، ندامت کا دن ہوگا، افسوس کا دن ہوگا. کیا حسرت ہوگی؟ وہ مجلس جس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھا، وہ مجلس بھی وہاں حسرت کا سبب ہو جائے گی، ندامت اور افسوس کا ذریعہ ہوگی. وہ ہولناک دن، وہ سخت دن، وہ قیامت کا منظر، وہ حساب کا منظر، وہ رب کے جلال کا منظر. ہم ذرا اندازہ کریں ہماری مجلسیں کس طرح ہوتی ہے، ہماری مجلسوں میں کس کا تذکرہ ہوتا ہے، اللہ کا، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا ہے یا دنیا کا تذکرہ ہوتا ہے. ہمارے اوقات کہاں گزرتے ہیں. نوجوان بھی غور کر لیں، بزرگ بھی دیکھ لیں. لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقہ. لوگ جو سرگوشیاں کر رہے ہیں، لوگوں کی مجلسوں میں جو باتیں چل رہی ہیں، بزرگوں کی مجلسوں میں جو باتیں چلائی جا رہی ہیں، خواتین کی مجلسوں میں جو باتیں ہو رہی ہیں، اس میں کوئی خیر نہیں، کوئی بھلائی نہیں ہے. ہاں اگر صدقے کی بات ہو او معروف، بھلائی کی، نیکی کی بات ہو، او اصلاح بین الناس، لوگوں میں صلح صفائی کی بات ہو، ہماری مجلسوں میں ان چیزوں کا تذکرہ ہو.
ہم ذرا غور کر لیں کس کا تذکرہ ہوتا ہے ہماری مجلسوں؟ غیبت کا، لہو و لعب کا، خرافات کا، جھوٹ کا۔ نوجوانوں کی محفلوں میں کیا ہوتا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ جوا چل رہا ہے، سٹا چل رہا ہے، شراب و شباب کی محفلیں گرم ہیں۔ بدقسمتی ہماری، آج تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ آج ہماری مجلسوں میں شراب و شباب کا تذکرہ ہے، ناچ گانوں کا تذکرہ ہے، فلموں اور موویز کا تذکرہ ہے۔ وہ امت جو امت اقرا تھی، جو پڑھنے والی قوم تھی، جسے پہلا پیغام تعلیم کا دیا گیا، اس امت نے اس پیغام کو تبدیل کر دیا ڈانسنگ سے، ناچنے اور گانے سے۔ ابھی ایک فلم نکلی پٹھان، مسلمانوں نے یہ لیا ٹھان کہ کسی نہ کسی طرح اسے ہٹ کرانا ہے۔ اگر دوسروں نے کہا کہ بائیکاٹ کریں گے تو مسلمانوں نے کہا نہیں، کیسے ممکن ہے؟ جب تک ہمارے پاس پیسے ہیں، ہماری دکانیں چل رہی ہیں، ہمارے پاس طاقت ہے، ہم اسے فلاپ کیسے ہونے؟ ہم اسے ہٹ کرا کے رہیں گے۔ کیوں؟ شاہ رخ خان مسلمان ہے، مسلمان کی فلم فلاپ ہو جائے، یہ امت اقرا ناچنے گانے میں لگ گئی، پھر ہم شکوے کرتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں، رحمتیں ہیں تیری اغیار کی کاشانوں پر، برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ یہ بیچارے مسلمان ہیں، فلمیں دیکھنے والے، ناچنے اور گانے والوں سے محبت کرنے والے، ان کے حوالے تعلیم کی گئی تھی، انہیں پہلا میسج اور پیغام جو دیا گیا تھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ ہماری مجلسیں اس سے بھری ہیں تعلیم سے۔ Read with the name of your Lord who created everything۔ دنیا کیا کہتی ہے؟ ترقی کیسے آئے ہمارے معاشرے میں، ہماری قوم کیسے ترقی کرے؟ خرافات اور برائیوں کا تذکرہ آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے جو دور ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جاہلیت کا دور، ڈیز آف اگنورنس۔ بہت سی برائیاں تھی، بے حیائی تھی، لڑائی جھگڑا تھا، لوٹ کھسوٹ تھا، لیکن کسی برائی کی طرف اس زمانے کو، اس دور کو منسوب نہیں کیا گیا۔ کیا کہا گیا؟ دور جاہلیت۔ اشارہ یہ کیا گیا کہ جاہلیت کا خاتمہ ہوگا، علم کی روشنی آئے گی، ساری برائیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ تو ہمیں یہ پہلا پیغام اسی لیے دیا گیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پہلا پیغام یہ بھی آ سکتا تھا، نماز پڑھیے، اقیموا الصلاۃ، آتوا الزکاۃ، اتموا الحج والعمرۃ للہ۔ نہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ دنیا کیا کہتی ہے؟ شکشا سب کا ادھیکار ہے۔ مطلب کیا ہے؟ رائٹ ہے، آپ کا اختیار ہے، آپ اسے لینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کی مرضی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ ادھیکار نہیں ہے، صرف رائٹ نہیں ہے۔ Seeking knowledge, gaining knowledge is obligatory، فرض ہے upon every Muslim۔ یہ فرض ہے، فرض میں کوئی اختیار نہیں رہتا ہے، کوئی آپشن نہیں رہتا ہے، اسے بہرحال حاصل کرنا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام قید خانے میں کیسے پہنچے؟ حسن و جمال سبب بنا۔ تخت شاہی تک کیسے پہنچے؟ بادشاہ وقت کو پتا ہے، سب کو پتا ہے کہ جو ڈیزاسٹر آئی ہے، جو کلیمٹی آئی ہے، جو پریشانی آئی ہے ہمارے ملک پر، اس کا علاج، اس کا سلوشن، اس کا علم اور نالج صرف سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس ہے۔ فرمایا اوتونی بہ استخلصہ لنفسی۔ اور خود سیدنا یوسف علیہ السلام نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ مجھے زمین کے خزانوں کا مالک بنا دیجئے، سلطنت میرے حوالے کیجئے، میں حفاظت بھی کروں گا، نگران بھی ہوں، محافظ بھی ہوں، میرے پاس نالج اور علم بھی۔ ہمیں یہ پیغام دیا گیا
ہم وہ امت تھے، ہم اس میں ترقی کرتے، اس میں ہمارے اوقات لگتے، لیکن بدقسمتی سے اوقات کا ہم خون کر رہے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا ٹائم اینڈ ٹائڈس ویٹ فار نن۔ ایک ایک لمحے کے بارے میں افسوس ہوگا، جو وقت ہم نے ضائع کیا ہے وہاں جا کر کے کہیں گے میرے مولا الہی ربا تھوڑی اور مہلت دے دیجئے، تھوڑی اور فرصت دے دیجئے، ایسی زندگی گزاریں گے، اس طرح زندگی گزار کر کے آئیں گے عبادت اور فرما برداری والی کہ آپ کو خوش کر دیں گے۔ پھر ارشاد ہوگا اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ۔ کیا ہم نے تمہیں دنیا میں اتنی عمر نہیں دی تھی، اتنا موقع نہیں دیا تھا جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر سکتا تھا، جس میں عبرت حاصل کرنے والا عبرت حاصل کر سکتا تھا؟ تمہارے پاس ڈرانے والے آئے، واعظین آئے، مبلغین آئے، دعات آئے، علماء آئے، اس وقت تمہارے کانوں پر جو نہیں رہی۔ اب یہاں سے واپسی کا کوئی موقع نہیں ہے، کوئی مہلت نہیں ہے، کوئی چانس نہیں۔ یاد رکھیں اگر ہم نے یہی لہو و لعب میں، خرافات میں، رنگ رلیوں میں، رقص و سرود میں، ان محفلوں میں اپنا وقت ضائع کیا وَانذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، بڑی حسرت ہوگی، بڑا افسوس ہوگا، بڑی ندامت ہوگی۔ اس حسرت کے دن میں لوگ اس پر بھی افسوس کریں گے، اس پر بھی ندامت ہوگی کہ ہم نے دوست کسے بنایا تھا، ہمارے کلیگ کون تھے، ہماری کمپنی کن لوگوں کے ساتھ تھی، ہمارے یار کیسے لوگ تھے۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ انسان وہاں کہے گا کاش رسولوں کے نقش قدم پر چلا ہوتا، وارثین انبیاء کے نقش قدم پر چلا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری بربادی، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، آج یہ تباہی نہ ہوتی، آج ہلاکت کا سامان نہ ہوتا۔ شیطان تو وسوسے ڈالتا ہے، اکساتا ہے، ابھارتا ہے، لیکن برا دوست ہاتھ پکڑ کے غلط کام کراتا ہے، ہاتھ پکڑ کے برائی کراتا ہے، ہاتھ پکڑ کے غلط عادتوں میں مبتلا کرتا ہے، شراب میں، جوئے میں، نشے میں۔ اس لیے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تاتوانی دور شو از یار بد، یار بد بدتر بود از مار بد، مار بد تنہا ہمیں برجاں زند، یار بد برجاں و بر ایمان زند۔ جہاں تک ہو سکے برے دوست سے بہت دور رہو، خطرناک سانپ سے بھی زیادہ برے دوست سے ڈرو۔ کیوں؟ خطرناک اور زہریلا سانپ جب ڈسے گا، حملہ کرے گا، تمہاری جان جائے گی۔ برا دوست جب تمہیں ڈسے گا، حملہ کرے گا، تمہاری جان بھی جائے گی، ایمان بھی چلا جائے گا۔ اس لیے ہم دیکھ لیں ہم نے کس کو ساتھی بنایا۔ علماء کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اہل اللہ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اماموں کے پاس جاتے ہیں، مؤذنین کے پاس جاتے ہیں، مدارس والوں کے پاس جاتے ہیں۔ کس کے ساتھ ہماری بیٹھک ہے، کون ہماری مجلسوں میں ہوتے ہیں، کن کے ساتھ ہم رہتے ہیں۔ اس حسرت کے دن میں یہ بھی حسرت ہوگی، یہ بھی افسوس اور ندامت ہوگی۔ بہت سے لوگ عبادتیں کر کے آئیں گے، نیکیوں کا انبار لے کر کے آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے ہباء منصورا کر دے گا، بے حیثیت کر دیے جائیں گے وہ نیک اعمال۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو نیکیوں کا انبار اور ذخیرہ لے کر کے آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ذروں کی طرح، گرد و غبار کی طرح بے حیثیت کر دے گا۔ صحابہ نے پوچھا، سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صفہم لنا جلیہم لنا،
وضاحت کر دیجئے، کلیئر کر دیجئے معاملہ کون لوگ ہوں گے، کیا حرکتیں ہوں گی، کیا خصلتیں ہوں گی، کیا گناہ ہوگا۔ فرمایا نیکیاں تو بہت کر کے آئیں گے لیکن یہ صورتحال ہوگی اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، جب تنہائیوں میں ہوتے تھے، جب رات کی تاریکی ہوتی تھی، دروازے بند ہو جاتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی نگران نہیں ہے، کوئی محافظ نہیں ہے، کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں ہے، وہ بھول جاتے تھے الم یعلم الم تعلم بان اللہ یرا، وہ بھول جاتے تھے کہ رب ہمیشہ دیکھ رہا ہے، رب کی نگاہوں سے کبھی دور نہیں ہے۔ جب تنہائی اور خلوت میں ہوا کرتے تھے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کیا کرتے تھے۔ موبائل چلانے والے، فلمیں دیکھنے والے، فحش مناظر دیکھنے والے ذرا غور کر لیں اور اپنے بارے میں فیصلہ کر لیں اور سوچ لیں کہیں ایسا تو نہیں حسرت کے دن میں ساری نیکیاں ہماری ان خلوت کے گناہوں کی وجہ سے اکارت ہو جائیں، رائے گاہ چلی جائے۔ ہمارے بڑے لوگ اپنے نوجوان بچوں اور بچیوں کی فکر کریں، ان کی نگہبانی کریں، ان کے ہاتھ میں ہم نے کیا دے دیا ہے، ان کی تباہی کا سامان تو ہم نے ان کے حوالے نہیں کر دیا، ان کی خلوتیں کیسے گزر رہی، ان کی جیب میں موبائل ہے یا قرآن ہے، ان کے دلوں میں اللہ، اس کے رسول اور اولیاء اللہ، اللہ کے نیک بندوں کی محبت ہے یا ناچنے گانے والوں کی محبت۔ حسرت کے دن سے اگر بچنا چاہتے ہیں اپنی خلوتوں کو پاکیزہ کرنا ہوگا۔ اس حسرت کے دن میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو نیکیوں کا پہاڑ لے کر کے آئیں گے لیکن پھر بھی وہ مفلس کہلائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میرے پیارے صحابہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، ہم مفلس اسے سمجھتے ہیں اس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، سونا چاندی نہ ہو، روپیہ پیسہ نہ ہو۔ فرمایا نہیں میرے صحابہ، میری امت کا مفلس وہ ہے یأتی بصیام وصلاۃ وزکاۃ ویأتی قد شتم ھذا وقذف ھذا وضرب ھذا واکل مال ھذا۔ اس صورتحال میں آئے گا نیکیاں تو بہت ہوگی، نمازیں پڑھی، عبادتیں کی، روزے رکھے، صدقے خیرات کیے، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی زمین ہڑپ لی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ ایک ایک کر کے مدعی آئیں گے، رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ میرے مولا اس نے مجھے گالی دی تھی، اس نے میرا حق چھین لیا تھا، اس نے میری زمین پر ناجائز قبضہ کر لیا تھا، اس نے مجھ پر تہمت لگائی تھی۔ یاخذ من حسناتہ ویاخذ من حسناتہ، ایک ایک کر کے اس کی نیکیاں لے کر کے چلے جائیں گے۔ وہاں تو یہی سکہ چلے گا، نیکیوں کا سکہ چلے گا۔ جب یہ مدعی ایک ایک کر کے آئیں گے، اب بدلے میں دینے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، نیکیاں ان مدعیان کو عطا کر دی جائیں گی، پھر اس کے نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ابھی اور دعویٰ کرنے والے، ابھی اور مدعیان موجود ہیں۔ پھر کیا ہوگا؟ ان کے گناہوں کو اس کے اوپر لاد دیا جائے گا، فطرح فی النار، پھر اسے گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں بتلاؤں سب سے زیادہ خسارے والے، سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہیں؟ دنیا میں محنتیں کی، مشقتیں کی، جد و جہد کیے، نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، صدقہ خیرات بھی کیے، تہجد بھی پڑھی، تعبوا فی الدنیا وہم یتعبون فی الآخرہ، دنیا میں بھی پریشان ہوئے، مشقتیں اٹھائی، آخرت میں بھی پریشان ہوں گے۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ سمجھتے تھے بڑا اچھا کام کر رہے، لیکن وہاں پتہ چلے گا تمہارے کاموں کی حیثیت کیا تھی۔
بہت سے نیک اعمال اس وجہ سے بھی بے حیثیت کر دیے جائیں گے، اخلاص نہیں تھا، ریاکاری تھی، دکھلاوا تھا، صدقہ اس لیے کرتے تھے، پیسے اس لیے اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے، لوگ کہیں گے بڑا سخی ہے، بڑا فیاض ہے، بڑا دریا دل ہے۔ اس لیے حسرت کے دل سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، اس طرح کی مجلسوں میں شریک ہونا ہے، یہ مجلسیں حسرت کا سبب نہیں ہوں گی۔ اللہ اس کے رسول سے محبت جن مجلسوں میں سکھلائی جائے، ہمارے لیے سب سے بڑا سرمایہ اللہ اس کے رسول ہے۔ ان کے نقش قدم پہ چل کے، انہیں راضی کر کے ہم ترقی یافتہ ہو سکتے ہیں، ہم حسرت کے دن کی حسرت سے بچ سکتے ہیں۔ ایک واقعہ بیان کر کے بات کو میں سمیٹ رہا ہوں۔ غزوہ حنین کے موقع پر بہت سا مال غنیمت آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات میں مال زیادہ تقسیم کیا، نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ بعض انصار صحابہ کو ناراضگی ہوئی، جب محنتوں کا نمبر آیا، جب قربانیوں کا موقع آیا، ہم نے قربانیاں دی، ہم نے مشقتیں جھیلی، جب مال تقسیم کرنے کی باری آئی تو دوسروں کو نواز دیا گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی، آپ نے سب کو جمع کیا اور آپ نے ایک شاندار خطبہ دیا۔ میں 5-7 منٹ میں بس بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ سارے انصار کو ایک بارے میں، ایک احاطے میں جمع کیا۔ آپ نے کہا یا معشر الانصار ما قالت بلغتنی عنکم وجدت وجدتموها فی انفسکم الم آتکم ظلالا فہداکم اللہ بی وعالتا فاغناکم اللہ بی ومتفرقین فعلفکم اللہ بی۔ انصار کی جماعت، کیا تمہاری یہ صورتحال نہیں تھی؟ میری تشریف آوری سے پہلے تم گمراہ تھے، راہ بھٹکے ہوئے تھے، اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں ہدایت پر لگا دیا۔ تم نادار تھے، اللہ نے میرے ذریعے سے مالدار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے آپس میں تمہارے درمیان الفتیں ڈال دی، محبتیں ڈال دی، تمہیں شیر و شکر کر دیا۔ الا تجیبوننی یا معشر الانصار، انصار کی جماعت کیا جواب نہیں دیتے؟ سب نے کہا قد اعجبناک یا رسول اللہ، للہ ولرسولہ المن والفضل، سارا فضل و کرم احسان اللہ اس کے رسول کا ہے۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا معشر الانصار لو شئتم لقلتم، اگر تم چاہو تم یہ کہہ سکتے ہو، وَلَصَدَقْتُمْ وَلَصُدِّقْتُمْ، تم سچ کہو گے، تمہاری تصدیق کی جائے گی، دنیا بھی کہے گی کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں، میں محمد عربی بھی کہوں گا کہ تم سچ کہہ رہے ہو۔ أَتَيْتَنَا مُكَذَّبًا فَصَدَّقْنَاكَ وَعَائِلًا فَأَغْنَيْنَاكَ وَطَرِيدًا فَآوَيْنَاكَ۔ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دن بھی یاد کیجئے، مکے میں کیا صورتحال تھی، آپ کو پریشان کیا گیا، آپ کے لیے طائف کا بازار سجایا گیا، آپ کی راہ میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کو شاعر کہا گیا، آپ کو ساحر کہا گیا، آپ ہمارے پاس تشریف لائے، ہم نے آنکھیں بچھا دی، ہم نے دل بچھا دیے، اپنی دولتیں آپ پر نچھاور کر دی، سب کچھ اپنا قربان کر دیا۔ اگر تم یہ بات کہو گے، سچ کہو گے، میں بھی تصدیق کروں گا، دنیا بھی کہے گی کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں۔ یا معشر الانصار اوجدتم فی انفسکم فی لعاعۃ من الدنیا الشاة والبعیر تألفت بها قوما لیسلموا ووکلتکم الی اسلامکم۔ اے انصار کی جماعت، معمولی دنیا کی وجہ سے مجھ سے ناراض ہو گئے، اپنے محبوب سے ناراض ہو گئے، ہم بھی اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ ہم کیوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑتے ہیں؟ آپ کی سنتوں کا گلا کیوں گھونٹتے ہیں؟ شریعت سے کیوں دور ہے؟ سنتوں سے کنارہ کشی کیوں ہے؟ نمازوں سے کیوں غافل ہے؟ دنیا کی وجہ سے، دنیا کے مشاغل کی وجہ سے، دنیا کے کاروبار کی وجہ سے، دنیا حاصل کرنے کی وجہ سے، فی لعاعۃ من الدنیا، معمولی دنیا کی وجہ سے اللہ کو بھول گئے، رسول کو بھول گئے، آخرت کو بھول گئے۔ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ دنیا والے جب اپنے گھروں کو جائیں،
اپنے گھروں کو بکریاں اور اونٹ لے کر کے جائیں، مال غنیمت لے کر کے جائیں. وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَىٰ رِحَالِكُمْ. تم جب اپنے گھروں کو لوٹو، تمہارے پاس دنیا کی دولت نہ ہو لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس ہو، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہو سکتی. سارے صحابہ نے، سارے انصار نے کہا رضینا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم و حظا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تقسیم لگائی ہے، جو حصہ لگایا ہے ہمارے لیے، اللہ اس کے رسول ہو، دین ہو، شریعت ہو، آخرت ہو، ہم اس پر راضی ہیں، ہم اس پر خوش ہیں. ہم بھی اگر اس پر راضی ہو جائیں گے، ہماری مقصد زندگی، ہمارا مقصد کامیاب ہو جائے گا. بیٹھنے کا مقصد کامیاب ہو جائے گا، اس پروگرام کا مقصد کامیاب ہو جائے گا. اس لیے عزم کر کے اٹھے کہ ہمارے پیش نظر سب سے پہلے یہ ہوگا کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے رسول راضی ہو جائے، ہماری آخرت سنور جائے، حسرت کے دن حسرت سے بچ جائیں. اللہ رب العزت والجلال کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حسرت کے دن کی حسرت سے ہم سب کو بچائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.